الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبي واحد أشد على الشيطان قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ پاک نے جو عزت بخشی ہے وہ تو ظاہر ہے. انبیاء کی نیابت کوئی معمولی چیز نہیں. اس مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ انبیاء ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اللہ پاک اپنے نام کے ساتھ انبیاء کو جوڑتے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوئی ہے. یعنی انبیاء کے ساتھ اللہ پاک جو ہے اپنے انبیاء کو جوڑ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. لا الہ الا اللہ کا جز کبھی نہیں بدلتا، اور اگلا جز بدلتا رہا ہے، اب نہیں بدلے گا. اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور حقیقت میں یہ وارث ہیں. لیکن مورث جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وراثت میں وہ سب چیزیں ہی آتی ہیں. اللہ پاک نے آپ کی قرت کو مقتدیوں کے لیے بنا دیا کافی. آپ کا سترہ سب کا سترہ. سارے لوگ اتحیات نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں، آپ کی جو ہے اتحیات کافی ہے. آپ کو اللہ پاک نے مسجد میں بھی الگ جگہ دی ہے، یہ امام صاحب کی جگہ ہے. ہاں، لوگ اپنے دلوں میں جگہ دیں نہ دیں، مسجد میں جگہ لگے. هذا محراب وهذا منبر، یہ سب اللہ کی طرف سے عزت ہے. نہ رنگوں کو عزت ہے، نہ خاندانوں کو عزت ہے. کون جانتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیا تھا؟ کون جانتا ہے حضرت علی کا قد کیا تھا، ان کی پنڈلی کیسی تھی؟ علم وہ چیز ہے جو بغیر مال کے، بغیر عہدے کے عزت دیتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء معلوم. ماننے والے ان بنی ہوئی شکلوں سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نہ ماننے والے ان بنی ہوئی شکلوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. چاند کو دیکھتے ہیں، چاند میں ہی کھو کر رہ گئے. ستاروں کو دیکھ رہے، ستارے ہی میں کھو کر رہ گئے. دریاؤں کو دیکھ رہے، بہتا ہوا اسی میں کھو کر رہ گئے. یہ اللہ کے نہ ماننے والوں. اس واسطے یہ کہا گیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شکلیں بنائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے واسطے پوری طریقے سے کرتے ہیں. ایک چرواہا جنگل سے گزر رہا ہے، وہ شیر کا پنجہ پڑا ہوا دیکھے گا، سمجھ جائے گا یہاں سے شیر گزرا ہے. ایک وہ دیکھے گا یہاں پر بکری کی مینگنی پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائے گا آگے بکری ہے. وہ دیکھے گا شیر ہاتھی کی لیٹ پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائے گا یہاں سے ہاتھی گزرا ہے. وہ دیکھے گا یہاں شیر کی لیٹ پڑی ہوئی ہے، سمجھ جائے گا آگے خطرہ ہے. جب ایک شیر کے پنجے سے شیر کو پہچانا جا سکتا ہے، پھر ان آسمان اور زمین سے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا؟ آسمان اور زمین سے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس واسطے ان کے اوپر بیٹھ کر مستقل طور پر غور کرنا چاہیے. جب یہ بنی ہوئی آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بنا ہوا چاند اس میں روزانہ نظر آ رہا ہے، اور سورج روزانہ اپنی منزلیں پار کر رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. روزانہ سورج اپنی منزلیں پار کر رہا ہے، روزانہ سا چاند اپنی
آسمانی منزلیں پار کر رہا ہے. سورج ایک لمحہ آگے پیچھے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں کر سکتی. چاند کو ایک لمحہ آگے پیچھے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں کر سکتی. ہم ان وزیروں کی طاقتوں کو طاقت سمجھتے ہیں, ان بادشاہوں کی طاقتوں کو طاقت سمجھتے ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی اور کہا دیکھو اللہ پالنے والے ہیں, اللہ کھلانے والے ہیں. کہنے لگا نہیں تو میں کھلانے والا, میں پلانے والا, میں پالنے والا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہے جسے ہم نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا ہے, جسے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا اسے بلا کر قتل کروا دیا. اور جو ایک آزاد آدمی سڑک کے اوپر پھر رہا تھا اسے بلا کر قتل کروا دیا. کہنے لگا دیکھو میں زندہ رکھتا ہوں, میں مارتا ہوں, یہ آدمی آزاد تھا, اسے بلا کر میں نے قتل کر دیا. یہ آدمی سزائے موت سن کر اسے قتل ہونا تھا, اس کے قتل کا وقت تھا, اسے میں نے آزاد کر دیا. گویا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ کو میرا محترم سمجھنا پڑے گا. ہماری عقل بہت محدود دائرے کے اندر ہے. ہماری عقل وہ نہیں سمجھ سکتی. ایک گلاس کے اندر سمندر نہیں آ سکتا, ایک چمچے کے اندر پورا گلاس نہیں آ سکتا. جو ایک گلاس کو چمچے میں ڈالنا چاہے گا اسے ناسمجھ کہا جائے گا. جو ایک سمندر کو گلاس میں بھرنا چاہے گا اسے ناسمجھ کہا جائے گا. اس واسطے جتنا عقل کی دائرہ ہے اتنا ہی انسان کو سوچنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو میرا رب ہر دن سورج نکالتا ہے, ہر دن مشرق سے سورج نکلتا ہے, ہر دن مغرب میں جا کر سورج غروب ہو جاتا ہے. تم صرف ایک دن ایسا کر کر دکھا دو کہ مغرب سے سورج نکلے اور مشرق میں جا کر غروب ہو جائے. صدر شیخ نے فضائل کے اندر نقل کیا ہے کہ جتنی بھی بنے ہوئے نقشے ہیں, جتنے بھی آسمان چاند ستارے ہیں, ان ساری چیزوں پر غور کرنا یہ 80 سال عبادت نفل کرنے سے بہتر ہے. کہ جب چاند اتنا بڑا بنا ہوا ہے اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا, جب سورج اتنا بڑا بنا ہوا ہے اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا, جب یہ زمین چل رہی ہے اس کو بنانے والا کیسا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ تعلق بیان کر رہے ہیں اور ایسے آسان طریقے سے تعلق کروا رہے ہیں کہ کمزور سے کمزور ذہن والا اس طریقے پر چل کر تعلق اللہ کو پہچان سکتا ہے. ایک دیہات ایک گاؤں کا رہنے والا اس طریقے پر چل کر اتنی فہم اللہ نے ہر ایک کو. انبیاء علیہ السلام ایسے آسان طریقے لے کر آتے ہیں جو ساری مخلوق کے واسطے ہوتے ہیں, ساری انسانیت کے واسطے ہوتے ہیں. بہت پڑھے لکھوں کے لیے صرف وہ طریقے نہیں ہوتے, بڑے سمجھدار لوگوں کے لیے وہ طریقے نہیں ہوتے. اس واسطے کہا جاتا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک دیہاتی بھی سمجھ جایا کرتا تھا, مجلس میں بیٹھے ہوئے علی بن ابی طالب بھی سمجھ جایا. وہ کہاں بلاغت کے امام اور کہاں ایک دیہات کا رہنے والا آدمی, ایسا کلام ہوا کرتا تھا ہر ایک سمجھ جائے. یہ انبیاء کے کلام کی خاصیت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے ہیں اپنی والدہ کے پاس آئے. والدہ مجھے کون کھلاتی ہے؟ بیٹا میں تمہیں کھلاتی ہوں. والدہ آپ کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا تمہارا باپ آزر ہمیں کھلاتا ہے. والدہ آزر کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا نمرود آزر کو کھلاتا ہے. ماں نمرود کو کون کھلاتا ہے؟ نہ بیٹا نہ, نمرود تو نعوذ باللہ رب الارباب ہے, جتنے بھی رب ہیں سب کا کھلانے والا نمرود. حضرت فرمایا کرتے ہیں یہ پوری دنیا کا خلاصہ ہے, یہ ساری انسانیت کا خلاصہ ہے کہ جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا. جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر. نمرود سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, نمرود سے کچھ ہوتا نہیں ہے. والد سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, والد سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ماں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, ماں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. دکان سے, کھیت سے, کاروبار سے, تجارت سے, دواؤں سے, حکومتوں سے, جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے ہیں دنیا سے, ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. تنہا تنہا اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا. ہم ہر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سنتیں ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں, خود فرض پڑھا رہے ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں, نوافل ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو نہ جانے ہم نے اللہ کے علاوہ ان کی شکلوں پر ملاقات کرتے ہیں. یہ رب کہتے ہیں اس کو
جو ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرے وہ رب ہے، جو بغیر شکلوں کے پالے وہ رب ہے، جو پالنے میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ رب ہے، جو بغیر کہے سن لے وہ رب ہے، جو ہر جگہ ضرورت پوری کر رہا ہے وہ رب ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال دے، یہاں پالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں ماں کی ناک کے ذریعے بچے کی ناک میں غذا پہنچائی جا رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پالنے کا نظام ہے۔ ماں کا غدیر خون ہے جس سے بچہ پل رہا ہے، جس سے بچہ پل رہا ہے، جس سے بچے کی غذا جا رہی ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا، اب ماں کی شادی کے دودھ سے بچہ پل رہا ہے، خدا پال کر دکھا رہے ہیں، اب دانت نکل کر آ گئے، روٹی سے بچہ پل انسان پل رہا ہے، اب دانت جا کے دوبارہ دودھ سے ہر وقت کو مارنے کی اور کرنے کی اجازت ہے، اور یہ رب کا دل میں بٹھانا صرف معلومات کا نہیں بلکہ اس پر یقین ہونا یہ اصل بنیاد ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر جتنی لا رہی ہیں حضرت زبیر پیدل جا رہی ہیں، آپ نے قافلہ رکوایا اونٹوں کا، ان کو دکھا لو پتہ نہیں آیا کہ لیکن حضرت اسماء نہیں بیٹھی، اللہ کے نبی کی منشا تھی، حکم نہیں تھا۔ واپس آنے کی بات کر رہا تھا، کہاں سے زبیر کو اللہ کے نبی جی نے میری رعایت کری، لیکن میں تمہارے ہدایت کی رعایت میں نہیں بیٹھی، آپ کو برا لگتا ہے، زبیر کیا کہتے ہیں، مجھے تو خود ہی غیرت آتی ہے، تم اتنی دور سے غسلی لے کر آتی ہے، یہاں پہ جماعت والے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، علماء اسپتال کو مریضوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، جس کے سامنے یہ سارے نقشے پھیلے ہوئے، عوام کو علماء کی بھی ضرورت ہے، علماء کو بھی عوام کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کس کو پڑھائیں گے؟ نہیں جانتا مجھے پالنے والا، معاف کرنا، دنیا میں مجھے کاروبار پال رہا تھا، 9 مہینے کے موت پیدا ہوتے ہیں، 12 مہینے کی موت کم ہوتی ہے، بڑا دکان پال رہی تھی، شعبان میں رمضان میں شروعات میں ہم کا دباؤ ہے سبق کا، نہ ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلی محنت وہ لگانا بنانے کی محنت، ہمارا یقین ایسا بنے جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا ھذا عمر، یا رسول اللہ یہ عمر ہے، یہ عمر کے اندر آئیں گے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، آ کر پوچھیں گے من ربک کا، یہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، جو فرشتے پوچھیں گے ماں دین کا، یہ کہیں گے میں اپنے دین کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اگر حافظ بنانا ہوگا امید صاحب کے پاس دکھاؤ گا، امید صاحب کے پاس تو اس کی دکان کا سودا ہے، تو 4 قدم چل کر آیا ہوں، تم آسمانوں سے اتر کر آ رہے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں میری جانب کی سنت علماء کو عوام تم بتاؤ تمہاری یہ رب کمزور ہو رہا ہے، اس واسطے کہ حد اوسط کمزور ہے، ایسے فرشتے ہوں گے، حد اوسط اگر صحیح ہونا، اس تو علماء کے پاس ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں، حضرت آپ کو معلوم ہے جماعت والے یوں کہہ رہے تھے، اب علماء کا موڈ خراب ہو جاتا، ادھر جماعت والوں کو آ کے کچھ باول لوگ بتاتے، غلام حضرت نے درس میں یہ فرمایا، اب جماعت والوں کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جمعرات تو ہوتی ہے تبلیغ والوں کی، بھائی ان کا جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، اور جمعے کو آپ ڈنڈا لے کے آتے ہی ہیں ممبر پر، اگر جمعرات کو یہ جماعت والے گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ کی اصلاح جمعے پر کرتے ہیں، اور پھر اگلی جمعرات کو یہ بھی ہاتھ دوائی جی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یہ ایمان کا بنانا، یہ ہمارا عوام ہے، سب سے پہلے ہم تو ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، علماء کو ضرورت ہے نرمی کی، یہ تو سیدھے لوگ نہیں باولے لوگ ہیں، ضروری ہے۔ حضرت مولانا اللہ کے نبی جی نے کہاں برا مانا اس کا
جس نے یہ کہا تقسیم میں انصاف سے نہیں کام لیا گیا، افادے کے لیے سب آپ نے سے کہاں نکلوایا؟ وہ مخلوق کا یقین یہ ضرور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ تو سیدھے لوگ نہیں ہیں، بہت سیدھے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے لے کے چلنے کا مزاج ہے، یعنی ہم تو ان کو نبھا لیں اور یہ ہم کو نبھا لیں، ایک وقت آئے گا ان کو بھی پتہ لگ جائے گا جہالت مستقل ایک پردہ ہے۔ اب کہنے لگے مجھے پالنے والا کون ہے، اس لیے بہت حکمت کے ساتھ سب کو لے کے چلنا پڑے گا۔ ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ہم تو اس شاگرد کو بھی نبھا لیتے ہیں جو ہمیں عبارت پڑھنے میں سوال کرنے میں پریشان کرتا ہے، اسے بھی شعبان تک کنارے لگاتے ہو ہیں، گیا، آ جانے دو، کہاں دھکے کھائے گا، اس کا کہیں داخلہ ہوگا نہیں، اس کی سال ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو رحم آتا ہے اور آپ اس کو نبھا لیتے ہیں، لیکن ظاہر میں کیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ایک شاگرد ہمارے پاس پڑھتا تھا بہت سال پہلے، نہ عبارت پڑھنے آوے، نہ اسے مطلب سمجھ میں آوے، نہ تفسیر سمجھ میں آوے، کیا ہے اس کی جاہلوں میں؟ وہ اللہ کا نظام وہ نب گیا، اس وقت وہ بہت بڑے ادارے کا ذمہ دار ہے، کہ ستارے مجھے پالنے والے نہیں ہیں، اللہ مجھے پالنے والا ہے، اور آج بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا اس انور کو اس دن بھگا دیتے تو یہ سارا علاقہ رہ جاتا۔ ستاروں نے دیکھ کر بتا دیا آپ بارش کے ہوگی، تحمل اسے سے یقین ہو جاتا ہے اور آپ بارش کی ہوگی، بردباری سے ستاروں میں نجوم اور نے آپ دیکھ کی کر بتا خاموشی دیا سے گرمی ہوگی، کتنے اسے بچے، یقین ہو جاتا ہے گرمی ہوگی، کل مجھے کا ڈر موسم لگ رہا ہے ایسا یہ ہوگا، بہار ہے۔ کل یہ ہوگا، کل یہ ہونے والا آپ ہے، جتنے کل نبھائے آندھی گئے ہوگی، ہو کل صوبوں طوفان میں، ہوگا، کل بڑے بارش اساتذہ ہوگی، نے کل آپ کو گرمی نبھایا، ہوگی، کل سردی اس ہوگی، نبھانے کا تو یہ نتیجہ خبریں ہے ان کو دیتے کہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ جو ہے یہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ اپنے سفر کے نظام کو اساتذہ آپ کو تبدیل کر نبھاتے رہے، رہے۔ اپنے کھانے پینے کے نظام کو تبدیل کر رہے۔ ایک بچہ تھا ہمارے پاس، لجومی آیا وہ سال لگانے کے لیے چلا گیا، چلے کی جماعت لے کے چلا گیا، وہ آیا بے وقت مطالعہ دیکھنے کے بعد حضرت ہم نے بہت نبھایا اس جماعت کو، بہت نبھایا، ان کے کتنے دن کی جماعت تھی، بہت نبھایا، بہت نبھایا۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا ایک تو مطالعہ دیکھنے کا وقت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو 5 سال سے اس کو ہم نبھا رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ 40 دن کا احسان جتا رہا ہے، اور اس کو ہم 5 سال سے 6 سال سے نبھا رہے ہیں، نہ یہ پڑھنا جانتا ہے نہ یہ کچھ کرنا جانتا ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں تجھے بھی کسی نے نبھایا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا سال خراب ہو جائے گا، بددل ہو جائے گا، ہم نے پھر بھی نبھا دیا۔ ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی، میں نے سمجھا اس کو مت کرو۔ حقیقت اس شاگرد کو آپ نہیں نبھاتے۔ 40 سال ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاد کو کن ناگواریوں سے گزرنا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، کبھی محتمم صاحب سے، کبھی ان کے بیٹے سے، کبھی کسی سے، لیکن لاباس کوئی بات آ کر لوگوں نے بتایا بچے کہ اگلے عرفہ بڑی سخت گرمی کا دن ہے، اپنے ساتھ آپ کو بھی نبھانے کے رکھو، اپنے ساتھ چھتری لے کر جاؤ، علماء کو جتنا برداشت کرنا آتا ہے اتنا کسی کو نہیں آتا، پانی ڈالو، سب کو نبھاتے ہیں، گرمی رہے گی، سب کی سنتے رہتے ہیں، سناتے کم ہیں، اس لیے ہم تو نبھا کر چلیں گے، جو جتنا نبھا لے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ انبیاء کی زندگیاں آپ پڑھتے رہتے ہیں، کہ کوئی دور دور تک بارش کتنا نبھاتے ہیں وہ، چند لمحے چند منٹ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو نبھا لیا، اور یہ کہا یوں کر دینا تو سامان سنبھالنے کے لیے مسجد کو ناپاک کرنے والے نبھا لیتے ہیں۔ ابھی 2-10 منٹ پہلے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، آپ کے کریم اخلاق یہ ہیں، رات کو اس نے کھانا کھا لیا اور صبح کو آپ بستر دھو رہے ہیں، آپ تو ان کے نائب ہیں۔ ابھی ہم بہت شکلوں مکے میں جو آپ کو پریشان کر رہے تھے آپ ان سے بڑا فساد ہے، یقین کی خرابی سب سے بڑی پریشانی ہے، سب سے پہلا حملہ جو باطل نے کیا ہے وہ ایمان کے خراب ہونے کا حملہ کیا ہے۔ حکومتوں کا چھن جانا اتنی بڑی چیز ابراہیمی صفات تو آپ میں ہیں، اتنی بڑی چیز نہیں، وزارتوں کا موسوی صفات تو آپ میں ہیں، مال و دولت کا ہونا اتنی بڑی خبر ایوب کو دیکھنا ہو تو علماء میں دیکھو، 2,500 روپے میں بیچارے سب کچھ کرتے ہیں، وہ 50,000 میں بھی قرضدار رہتے ہیں، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے، اور حضرت جو 3,000 میں بھی جائے ماشاءاللہ۔ جتنی حکومتیں بادشاہی نظر آ رہی آپ حضرات کو اللہ پاک نے علم کی وسعت دی ہے، علم نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اصل بنیاد یہ ہے اور علم حدیث کی خدمت کے لیے
آخر کتنا بڑا دل ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنی بڑی بات ہے۔ کہنے لگے ایک شاہ ولی اللہ کافی ہے ہندوستان کے، ستاروں کا انکار کیا، ستاروں کے ایک بعد شاہ چاند ولی اللہ نظر آیا، کافی ہے چاند کا ہندوستان انکار کے۔ کیا، چاند کے بعد سورج نظر آیا، کتنا بڑا سورج دل کا ہے۔ انکار کیا، ان ساری شکلوں کا انکار یعنی کر جو ہے فرمایا کرتے تھے کتنا بڑا دل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی تکالیف حضرت مولانا قاسم صاحب کے کیسے نرم اخلاق، حالات آئے ہیں، کسی دیہاتی آدمی نے سادگی دیکھ کر یہ کہا بھائی سوت کا کیا بھاؤ تھا؟ وہ بازار لگتا تھا ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں دیوبند کے کہیں آس پاس نانوتوی کے آس پاس۔ تو حضرت فرما رہے بھائی میں اس مرتبہ بازار میں گیا نہیں تھا، یہ نہیں کہا کیا ہوتا ہے سوت کیا کرتے ہیں اس کا، میں نہیں جانتا، بہت سادگی سے یہ نبھا لیا، یہ فرمایا اس مرتبہ میں گیا نہیں۔ امتحانات میں ایک بڑا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا گٹھڑ لے کر آ رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی سر پہ گٹھڑ لا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نوبت کا اور باری باری بدلنے کا دیہات میں رواج ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر دیہات کے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساس لاتی ہے سر پر رکھ کے تو بہو اس کا تلاوم کرتی ہے، یہ کیا آتی ہے میری ساس ہے، میری امی ہے، میری بڑی بہن ہے، تو حضرت نے وہ گلے لگ جائے دیہاتی سے اٹھا کے اپنے سر پر رکھ دیا۔ یہ تناؤ کا عام رواج تھا، اس دیہاتی نے بے تکلف دے دیا کہ میرے جیسے گاؤں کا آدمی ہے۔ حضرت کو باتوں باتوں پتہ لگ گیا کہ یہ جنہ میری خدمت میں جا رہا ہے، میرے لیے دارالعلوم کے دروازے کے قریب گئے، اچھا بھائی میں اب چلوں، ہاں جی ٹھیک ہے، تو پوچھتا پاچھتا حضرت کے کمرے میں لے کے وہاں جا کے پوچھ رہا انہیں سے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کہاں ملیں گے؟ ہم تو فوراً کہتے ہیں نعمان قاسمی القاسمی الہاشمی، مولوی نعمان نہیں کہتے تو آخر میں لگا دیتے، کیوں کہاں ابھی آ جائیں گے ملاقات کریں۔ یہ تو ہمارے اخلاق، ہمارے بڑے تو ایسے نہیں، ہمارے بڑے تو ایسے نبھا کے لگے۔ کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے راجستھان میں ان کے ساتھ رہبر بہت سارے بڑے علماء، زیادہ تر وہ اب چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک دو باقی بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو صحت۔ کہنے لگے حضرت بیٹھ نہیں پائے تھے، وہ جوش میں تھے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے تعلیم ضروری ہے کہ تبلیغ ضروری ہے؟ اما پڑھاتے نہیں تو اما ہاذا و اما ہاذا، آپ یہ بتائیے اما زیادہ ہوتا ہے، حضرت یہ بتائیے تبلیغ ضروری ہے کہ تعلیم ضروری ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پڑھ رہے تھے معطوف علیہ اور معطوف، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، معطوف علیہ میں آپ کس کو معطوف علیہ کو اس لیے کہہ دیتے ہیں وہ پہلے آتا ہے، ورنہ حکم تو معطوف کا اور معطوف علیہ کا ایک ہی ہوتا ہے عرب میں۔ جانی زید و بکر و خالد میں سب کی فضیلت جو ہے، سب کی جو ہے مزیت بتائی، معطوف علیہ سے کہتے تھے اس پاس کو ڈالا گیا۔ اگرچہ آج کل کے بچے تو اتنے سیدھے ہیں، مضاف الیہ اور معطوف علیہ کو پوچھ لو نا تو تم اس کے پر قیاس کرے گا پہلے ہوتا ہے، کوئی کہے گا اس میں قیاس کرے گا معطوف علیہ بعد میں ہوتا ہے۔ چلو ایک بچوں کی بات ہے، تو سوال کیا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بغیر تحمل بغیر تدبر کے کہنے لگے بھائی سائیکل کا اگلا پہیہ ضروری ہے کہ پچھلا پہیہ ضروری ہے؟ انہوں نے بھی کوئی لمبی تقریر سمیت نہیں باندھی، کہنے لگے سائیکل کا اگلا پہیہ ضروری پچھلا، اگر چلانی ہے برتنی ہے تو دونوں چیز، تعلیم نہیں ہے تو تبلیغ کہاں کی ہو، اور تبلیغ نہیں تو تعلیم۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور تبلیغ نہیں کریں گے تو پھر یہ عوام کہاں سے جائے گا؟ کون سے نبی نے 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھایا؟ غور کر لیجیے،
اہل نظر یہ کہتے ہیں نبی تو گشتوں میں ملاقاتوں میں آنے والوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، جو نہیں آ رہے ان کو پڑھاتے ہیں۔ اہل نظر کوئی چیز نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ ایک دن کہنے لگے بھائی جو آ جائے گا اس کو یہاں پڑھا دیں گے، یہ مدرسہ ہے، جو نہیں آئے گا اس کو وہاں جا کے سکھا دیں گے، کیوں؟ اس کی بھی دین کی ضرورت۔ زمانے سے اہل نظر اہل خبر کا سارا کام تو ایک ہے۔ اہل نظر اور اہل خبر میں آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا رہے ہیں، الف لام پر بحث کر رہے ہیں، یہ حرفی ہے یا یہ جو ہے اسمی ہے، یہ الف لام کیا ہے؟ اور وہ بیچارہ متن سیکھ رہا ہے، کافیہ پڑھاتا ہے ایک آدمی شرح جامی پڑھاتا ہے، یہ فرمایا کیا کہو گے آپ؟ متن پڑھا، یہ بیچارے متن سیکھ رہے ہیں۔ خبر نامحدود ہے، ان کا بھی سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ایک طرف دیکھ رہا ہے ایک حمد باری کی جماعت ہے، ایک بخاری کی جماعت ہے، لیکن دونوں تو ایک ادارے کی جماعت ہے۔ ہمیں دیکھ نہیں رہا، امت رسول میں یہ بھی ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، ایک آپ ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ بیچارے جماعت والے 10 سورتوں کے مسلمان، ہم نے قرآن، ہم نے اور آپ سے 14 سورتوں کی تفسیر، تحقیق اور تدقیق اور ترکیب، یہ کیا جانے ترکیب کو، تدقیق کو، تحقیق۔ تو بیچارے جو ہے امیر صاحب کو پہچانتے، یہاں تک کہ ہم نے صاحب کہنے لگے یہ امیر کہتے ہیں، بھائی وہ 10 آدمیوں کو محنت کر کے جماعت میں لے گئے تو وہی تو جانتے یہ امیر۔ اگلی مرتبہ پھر 20 پر محنت کے 30 کا امیر ہو گیا، اگلی مرتبہ پھر محنت کریں گے 40 کا امیر ہو گیا، تم بھی لے جاؤ۔ ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، اور بندر بنتے ہیں۔ اللہ نے علم کا سلسلہ آپ کو دیا ہے، انتخاب ہے خدا کا۔ پہلے کتوں پر بڑا تجربہ کیا انعام جاتا ہے، ہے۔ بندروں پر آپ کے تجربہ 2 کیا بھائی جاتا ہے، ہیں، کتے کا ایک آپ تجربہ عالم ٹھیک ہیں، ہو گیا، دوسرے ڈاکٹر ہیں، نواز کون انسان کرائے کے گا؟ اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے، بندروں پر تجربہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، آپ نے تو اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، تو مانے نہ مانے، سونا سونا رہے گا، چاندی چاندی رہے گا، وسلم کو اپنا امام متعین کرتے ہیں، ہیرا تو ہیرا رہے گا، ماننے سے کیا؟ ان کا فارسی امام میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، وہ خود ہے از خود۔ اونچے مقام تک آپ کو اللہ نے زینت دی ہے، حدیث کی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو قرآن حدیث سے نوازا ہے، یہ انتخاب ہے اللہ کا۔ چلو ہمارے ساتھ آگے، نہیں ہماری بھائی کی تنخواہ زیادہ ہو سکتی ہے، عزت تو آپ کی آگے ہے۔ بڑھیں گے، ہم جل کر حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے، عراق میں سرکاری کام سے آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ محنت کی، 4000 فقہا، 400 قراء۔ اس ان پڑھ قوم کو کون جانتا تھا؟ میوات کے ان پڑھ قوم کو کون جانتا؟ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب نہ آتے، شروع ہو گیا، فرشتہ نظر آ گیا، حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو آدمی مر ایک گیا بھٹی اس پر میں، قیامت قائم ہو یعنی گئی۔ بیل گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، یا اونٹ گاڑی میں، دنیا کا سب کچھ تو دے دوسرا دے، دیہاتی کہہ رہا ہے کیا مال بھر رکھا ہے بھائی؟ علماء ہے علماء، کیا کہہ رہا علماء ہے علماء۔ اب تو ہمیں لوٹا کہ ہم پوری طریقے سے یقین والے بن کر آئیں گے۔ اللہ نے آپ میں سے ایک کو منتخب کر دیا، ان کی طرف بھیج دیا۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت کر رہے تھے تو یہ گاندھی دیکھ رہا تھا، الیاس صاحب کو کہنے لگا اس آدمی کو اپنے بھی نہیں پہچانتے اور پرائے بھی نہیں پہچانتے، اپنے جانتے تو اس کا پیر دھو کے پیتے، یہ کیا کرنے والا آدمی ہے، کیا ہوگا اس کی محنت پر، اور پرائے بھی نہیں جانتے اس کو، ورنہ اس کو ابھی ختم کر دیتے، یہ دنیا میں کتنا نقصان پھیلانے والا آدمی۔ انقلاب آتا ہے عالم میں کچھ کرنے سے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ حضرات کو اللہ نے وسیع الظرف بنایا۔ آپ حضرات کو بڑی ہمت، آپ کے ہاتھ میں حلال حرام ہے۔ وہ گھوڑے کی قیمت ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک دن 5 سال بیوی حلال کر دو، آگے آگے چلتے ہیں، آپ کو کباڑا دیا تو حرام کر دو۔ اور لوگوں نے جہادی سے بات کہنے لگا گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ جن کو وہ کپڑے گھر والی نے پہن رکھے تھے، رات کو جو ہے ان کی امی نے پہن لیے، میں نے سمجھا وہی گھر والی ہے، میں نے تو ساس پہ ہاتھ ڈال دیا، میں کو 10 سال لگا جب بھی معاف نہیں ہو گئی گناہ۔ انہیں بیوی سمجھ کے ساس پہ وہ کام کیا، عوام ہے بیچارہ، سیدھا ہے۔ جب آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی سمجھ میں اس کی بات آ جائے گی، لے کے چلیں گے۔ آپ حضرات سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے، درگزر تو آپ میں ہے ہی ہے، درگزر تو ہے ہی ہے۔ فاعفو عنہم، کس کا خطاب؟ وشاورہم فی الامر، کس کے لیے خطاب ہے؟
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وضاحت ہے. آپ ان کے نائب فاعل ہیں. مفعول بھی جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مستحق نائب فاعل بننے کا کون ہوتا ہے؟ مفعول بھی. لیکن جب مفعول بھی بنائیں گے تو مرفوع پڑھنا پڑے گا. کوئی لڑکا اس کو جو مفعول بھی سمجھ کر نائب فاعل بنا کر منصوب پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ بھائی دیکھنے رہا زوری پہ پڑھا جا رہا ہے، نصیرہ ہوش میں ہے کہ نہیں؟ تو بھائی آپ تو ماشاءاللہ آپ عوام تو عوام ہے، کل انعام تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے. جان یہ دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مال یہ لگاتے ہیں. اگر ایک مسند الیہ ہے تو اس کو مسند بھی چاہیے. ایک محکوم علیہ ہے تو اس کو محکوم بھی چاہیے. ایک فعل ہے اس کا وجود نہیں ہوگا فاعل کے بغیر. یعنی عوام، اور عوام کون ہے؟ میرے چچا آپ کے خالو. عوام کون ہوتا ہے؟ میرے بھانجے آپ کے بھتیجے. یعنی عوام کون ہے؟ میرے سسر آپ کے چچا. عوام بھی ہمارے ہی ہیں، ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں. لہٰذا ان کو درگزر سے کنارے لگانا. اور آپ کو کیا جملہ بولنا بھائی جانا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نکاح آپ پڑھاتے ہیں، نام آپ کا چلتا ہے، نام آپ رکھتے ہیں. حضرت نے میرا نام رکھا، حضرت نے میرے بچے کی تہنیت کری، بچہ اس کا، خرچہ اس کا، ذمہ داری اس کی. آپ نے کیا کیا؟ اپنے تھوک ڈال دی. رئیس المنافقین نے کتنی تکلیف پہنچائی آپ کو معلوم ہے. حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئی اور صدیق اکبر بھی پریشان، سارے صحابہ پریشان. اور رئیس المنافقین نے جو حرکت کری اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہونے لگا تو ان کا بیٹا آیا. آپ کو معلوم ہے بیٹے نے کہا اللہ کے نبی جی آپ اپنا کرتا بھی دے دیجئے، میرے ابا کی یہ کفن بن جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے، اور آپ میرے ابا کی نماز بھی پڑھا دیجیے. وہ آپ کو بلانا بھول گئے. کیا ہوا؟ دفن کرنے لگے، کر دیا تو آپ تشریف لے گئے. آپ نے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا، منہ میں تھوک بھی ڈالا اور اس کو کفن بھی پہنایا. اور حضرت عمر کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے. 21 موافقات عمر میں یہ بھی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو 21 موافقات عمر تاریخ الخلفاء میں لکھی ان میں یہ بھی ہے. لیکن کیا ظرف ہے حضرت کا. منافق یہ معلوم ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میری عائشہ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن نماز بھی پڑھا دی اور تھوک بھی ڈال دیا، کفن بھی دے دیا. یہ ظرف ہے آپ کا، ان کے نائب ہیں آپ. لہذا جماعت والوں نے ایک بات کہتے تو آپ ناراض ہو گئے. اور پھر حد اوسط ہے یہ تو، حد اوسط تو صغرا کبرا کو ملا دیتی ہے. نتیجہ تو صغرا کبرا کے ملنے سے ملتا ہے. کیا اچھا ہے کہ آپ پوچھنے بلا کر بھائی امیر صاحب آپ کو ہم سے کوئی دقت ہے؟ میں تو تم ہی جا کے ملو نا. ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کیا کریں، میں نے کہا جایا کرو تحفے لے کر، جایا کرو ان کی خدمت میں. تم لوگ تو کیا کرتے ہو، جب کوئی جوڑ آتا ہے مسواک لیتے ہو، چھوٹی سی کر کی شیشی لیتے ہو، حضرت یہ دعا کرنا. مطلب اتنی دعا ہے ان کی. مگر جب تمہارا کوئی جوڑ اٹکے گا اور جب تمہارا کوئی اجتماع آئے گا تب ایک مسواک لے لینا، تب ایک کر کی چھوٹی شیشی لینا، حضرت دعا پڑھنا. تم یہ برتاؤ کرتے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تمہارا ذمہ دار جاوے ملاقات کرے. آخر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہے ہیں. کیسے آئے؟ حضرت زیارت بھی ہے، ملاقات بھی ہے اور ایک بات پوچھ رہی ہے. صدیقی خاندان کا آدمی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آ رہے ہیں. کہنے لگے میں نے ایسے ایسے کام کو سوچا ہے. فرمانے لگے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ساتھ دے گا؟ تمہارا کام تو تمہارا اچھا ہے، ارادہ تمہارا نیک ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لمبی تفصیلی بات نہیں کرنی.
دیہات میں آئے، چند لوگوں کو جمع کیا، گاؤں کے لوگوں کو جو ذمہ دار قسم کے تھے، اور ان کو اپنے نظام الدین میں لا کر سمجھایا، دیکھو تم مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور وہ تم سے یوں پوچھیں گے، آداب سکھائے ان کو۔ تو گائے چرانے والی، بھینس چرانے والی، اونٹ چرانے والی قوم، ان کو کیا معلوم آداب علماء کیا ہیں؟ وہ تعلیم المتعلم پڑھے ہوئے تھوڑے ہی ہیں۔ یوں کہ حضرت کے پاس جانا اور یوں کہنا حضرت ہم کو ہمارا دین سکھا دو، وہ بچوں کی طرح ان کو پڑھا کے بھیجا، وہ بڑے بڑے پگڑ باندھ کر گئے اور حضرت کی خدمت میں جب پہنچے مفتی صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی میوات سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ دین سیکھنے کے لیے آئے، ہمارا دین آپ کے پاس ہے، ہمیں تو معلوم نہیں، تو گائے بھینس کے لوگ۔ تو آپ تو ماشاءاللہ کتاب الصلاۃ کا اور کتاب الطہارت کا ربط بیان کرتے ہیں نا، آپ تو کتاب الصلاۃ کا اور کتاب الزکوٰۃ کا ربط بتاتے ہیں کہ 36 جگہ آتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کہنے لگے حضرت مفتی صاحب اب کوئی کیا کہے گا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کون تمہارا ساتھ دے گا، کون تمہارے ساتھ لگے گا؟ لو جی یہ ساتھ دینے والے تو آگے، اب کو کیا کہیں؟ محنت بڑی نعمت ہے۔ ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے باپ کو نہیں ہوتی، کیوں؟ ماں نے ناگواری برداشت کی ہوئی ہوتی، بیچارہ عوام لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آپ نے ایک جملہ بول دیا ماشاءاللہ، آپ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جگہ ہیں، آپ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی جگہ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ حضرت ابو بکر کی جگہ ہیں، ہم میں تو نرمی۔ اللہ کے نبی بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کرنے لگے، صدیق اکبر نے کہا نرم لوگ، نرم چلیے چھوڑ دیجیے، ان سے کچھ لے لیجیے، ہمارے ہی تو حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عقیل بھی تھے، اور کون کون حضرات اسی طرح اقربین تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ان کو جو ہے ہر ایک کا قریبی دے دیجئے تاکہ اللہ کو بھی معلوم ہو جائے ان میں مشاہدے میں کہ ہم آپ کے ہیں ان کے نہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے تم تو بالکل موسیٰ، ابراہیم، صدیق، تم تو بالکل ابو بکر پر ہو۔ آپ پڑھتے رہتے تنبیہ الغافلین میں خصائص انبیاء، خصائص صحابہ، بھائی ہمارے اندر تو نرمی ہے، بڑے آدمیوں میں معافی ہوتی۔ اللہ کے نبی جب فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہوا۔ آپ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا کام تو معافی، اس لیے ہمیں تو ضرورت ہے کہ عوام کی حمایت بھی کریں، تائید بھی کریں، صحیح راستہ بھی بتائیں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات کی تو ہمیشہ تائید رہی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کہنے لگے میں نے 40 نمبر بنائے ہیں، آپ حضرات فرما دارالعلوم آ جاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ لے کے چلے گئے دارالعلوم 40 نمبر۔ سب علماء نے بیٹھ کے مشورہ کیا، 6 سپاہ کا انتخاب وہاں ہوا ہے، اور یہ اکرام مسلم نہیں تھا، اکرام علماء تھا۔ یہ نمبر چوتھا نمبر جو جماعت والے کہتے ہیں نا اکرام مسلم، یہ اکرام علماء تھا۔ حضرات نے کہا یہ تو اس لیے یوں کہیں گے کہ جماعت تیار کریے علماء کا اکرام کرانے، اس کا نام اکرام مسلم رکھو، ادنا فرض کا اکرام ضروری ہے تو اعلیٰ کا تو بدل جاؤ۔ تصحیح تو وہاں سے ہو رہی۔ پہلی جماعت کے اندر ایک حاجی عبد الغنی صاحب نام کے ایک آدمی تھے، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں 3 جماعتیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجی تھی، ان میں ایک فرد تھے حاجی عبد الغنی صاحب، 100 کچھ عمر ان کی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگے ایک دن، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے جب ہم 3 جماعتوں کو لے کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس پہنچے کیا ہوا؟ مجھے کیا پتا؟ ان کا اللہ پاک قرآن میں سنا کہتے ہیں نبی کو تم نہیں تھے، تم نہیں تھے، ہم سنا رہے ہیں تم کو۔ میں نے جی اللہ پاک بھی بتاتے رہتے ہیں اپنے نبی کو، تو ہم تو تم سے کہیں گے تم ہو تو بتا دو، اس لیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ ہے۔ کہنے لگے ہم 3 جماعتیں جب حضرت کے پاس پہنچی، 3 جماعتیں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب کہنے لگے حضرت مولانا اشرف علی صاحب کیا ساری بے دینی خانہ بھون میں آ گئی ہے؟ 3 جماعتیں بھیجی ہیں،
تو ہمارے چودھری نے کہا کھڑے ہو کر حضرت سبق سنانے آئے ہیں، اگر صحیح ہے تو آگے کا دے دے، صحیح نہیں ہے تو صحیح کرا دے، ہم تو سب کے سب سبق سنا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک جملے میں حضرت حضرت نے اپنے بھانجے کو لگایا، کیا نام بھانجے کا؟ حضرت وہاں ظفر صاحب کو لگایا، دیکھو یہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے ملاقات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کا طور طریقہ دیکھو۔ حضرت کو کچھ عذر ہو رہا تھا، وہاں جا کر میوات کے لوگوں کا ابتدائی ہمارے مظفر نگر میرٹھ کے دیہات کے لوگ جو تھے ان کو کوئی بیان تو آتا نہیں تھا، سیدھے سادے لوگ تھے، یوں کہیں یہاں کلمہ سنانے کا معمول تھا، سامنے والے کو کلمہ سناتے اور ان سے سنتے، بس یہ ابتدا ہوتی۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت مولانا ظفر صاحب نے دیکھا، خانہ بھون کے ایک آدمی کو بلایا اور جماعت کے ساتھیوں نے کلمہ سنایا، اس سے سنا، اس سے سنایا نہ گیا۔ ایسے مزے کا مسئلہ کا وہ دہل بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہماری 120 کی لڑکوں کی جماعت میں بہت سارے بچے ہوئے جو اسم فیل پاس، آپ آواز پوچھو گے خود ہی معلوم نہیں اسم کیا ہوتا ہے، آپ جانے پوچھو، مجھ سے پوچھو، انعام رکھ دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا اسے ایسے ایسے اونٹ ملیں گے۔ 103 صفحے پر کتاب ہو رہے ہیں، وہ 203 صفحے پر کھول کے بیٹھا۔ ایک بڑی برادری ایسی ہوتی ہے، ہاں پیچھے بھی قصہ ہوتی ہے، سفر کیا تھا، یوں کہیں سراغ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ دو علیہ وسلم تین دیہاتی لوگوں کے کلمے یاد نہیں نکلے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ آئے رکشے میں بیٹھ کر، حضرت نے بھی یہ دیکھا، آپ دعا کر دیجئے میرا گھوڑا، حضرت نے دیکھا یہ سارا تماشا بمنظر بچہ نے خود دیکھا، کہنے لگے یہاں تو دھوبی گھاٹ والا بھی کلمہ سکھاتا ہے، تو یہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی ایسا نہیں، بتاؤ جماعت والوں نے بتایا، تب حضرت نے فرمایا یاس کو آج سے بدل دیا الیاس نے، یہ ہے اس کا شان نزول۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے، عوام میں گھسیں گے، عوام میں لگیں گے، ان کا عجیب حال، دائیں ہو جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا عجیب حال ہے، ابو بکر ایک طرف کیوں نہیں چلتے، یا رسول عوام اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے، پیچھے ہو جاتا یہ جتنے ان پڑھ لوگ جتنے دماغ خراب ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں تیرے جیسے میں نے 36 صحیح کر دیا تو کیا صحیح کرے، میرا ایک انجیکشن لگائیں گے نارمل ہو جائے گا، وہ دوسرا لگائیں گے ہاتھ جوڑے گا، ایسے بیچارے سیدھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، آپ حضرات تائید کرو گے، تصدیق کرو گے جیسا کہ کرتے آئے ہو، تو انشاءاللہ یہ قوم فائدہ اٹھائے گی اور آپ کا کام تو وسیع ہوگا۔ آپ کو تو اللہ پاک نے یہ علم دیا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو کسی کو مال دے کسی کو کچھ دے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو وسیع الظرف بنائے، میں آپ کو چڑھانے کے لیے آپ سے کچھ لینا تھوڑی چاہتا ہوں، میں تو آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ منسوخ ہے واقع عنہم کس کے لیے کہا جنگ قادسیہ بدر سے بڑی جنگ، واستغفر لہم، جنگ کے فضائل منسوخ ہے، ہم تو سب کو نبھا کے چلیں گے، یہ تو سیدھے لوگ ہیں، یہ کچھ جانتے جانتے نہیں ہیں، جس علاقے میں آپ جاؤ گے علماء کی خدمتیں ملیں گی، علماء کی حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں گئے، وہاں جانے کے بعد پوچھا کیا کرتے ہو آپ لوگ، حضرت ہم تازی نکالتے ہیں، مسلمان ہیں، حضرت نے فرمایا نکالتے رہو، اور بعد میں یوں کہا اگر میں ان کو منع کر دیتا تو یہ تو آج ہی چھوڑ دیتے اور بن جاتے کسی اور قوم میں، ہم تو تعلیم میں ہر پہلت کو گرا دیتے ہیں، کہیں واو بدلتے ہیں، کہیں یا بدلتے ہیں، کہیں الف کو بدل دیتے ہیں، آپ ڈاکٹر تو دل بدلتے ہیں، رگ بدلتے ہیں، گھٹنا بدلتے ہیں، یہ بدلتے ہیں، آپ تو ہر پہلت کو گرا دیتے ہو، کہیں اس پر واو لاتے ہو، کہیں یا لاتے ہو، کہیں جیسے لاتے ہو، تعلیم تو صحیح رکھتے ہیں، کا بڑا بناتے ہیں آپ، تو بھائی ایسے یہ بھی قوالا ہیں، بیان ہے، بنا دو تو کیا ہے، ایسی بات نہ کہا کرو، ایسی بات نہ کہا کرو، یہ سمجھ جائیں، آپ کو احترام میں یہ نکاح پڑھانے کے لیے بلواتے ہیں، آپ سے نام پوچھتے ہیں، آپ سے جنازے کی نماز پڑھواتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، ہمارا کام تو ان کو درگزر سے لے جانا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ علماء کو جس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی تھے، اس طرح کے کچھ بڑے اکابرین تھے، لے کے گئے ان کو میوات کے گاؤں فیروزپور نمک، ہمارے بزرگ وہاں گزرے ہیں، میاں جی محراب صاحب جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم ساتھی تھے،
حضرت نے ان سے مشورہ شروع کیا علماء سے، کیسے کریں بھائی، یہ ان پڑھ قوم ہے، جانتی نہیں، یہ تو یہ ہے صرف اتنا جانتے ہیں یہ دیو ہیں، ہم میو ہیں، ان کی تو پہچان صرف یہ ہے۔ حضرت مشورہ کر رہے میاں جی صاحب فرمانے لگے، یہ سارے بھوکے تھے، سارے جو ہے تھکے ہارے تھے، دور سے آئے تھے، میں نے کھانا بنوا لیا، میری مسجد کے اندر آئے ہیں، اب میری ہمت نہیں کہ حضرت سے یوں کہوں، میں نے ایک دو کو اٹھا کر بلانا شروع کیا، حضرت کہنے لگے محراب تجھے ان کے پیٹوں کی فکر ہے، مجھے امت کی آخرت کی فکر ہے، مجھے تو امت کی آخرت کی فکر ہے۔ وہ آدمی مستقرہ کام کے لیے فنا اللہ نے منتخب کیا، کوئی خدمت ہوتی ہے، شیخ الحدیث ہند کو اللہ پاک نے علم کی خدمت کے لیے، حضرت مولانا قاسم صاحب کو علم کی خدمت کے لیے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو اپنے کام کے لیے منتخب، یہ انتخابات ہیں اللہ کی، یہ تو اللہ پاک کا انتخاب ہے، کسی کو کسی کام کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر اور چیز ہیں، حضرت عمر اور چیز ہیں، نظام ہے خدا کا، جو عمر میں ہے وہ ابو بکر میں نہیں، اللہ کا نظام خدا کا کام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ کو ساری باتوں کو درگزر کرتے ہوئے آپ تو صرف تائید کریں، تصدیق کریں۔ ابھی آپ سن رہے تھے فقیہ الامت کا واقعہ، حقیقت ہم تو سب کو نبھانے کا، سب کو لے کے چلنے کا مزاج، سب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اونچ نیچ، یہ اونچ نیچ تو چلتی رہے گی۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا تو ماشاءاللہ پوری زندگی کا تجربہ ہے، جس کو آپ نے نبھایا وہ کام ہے، آپ نے تو جو ہے ارادہ کر لینا ہے بھائی ہم نے تو ادھر اتنے سال لگا دیے، آپ حضرات ماشاءاللہ پوری عمر کے بڑے حصے کو لگائے ہوئے ہیں، ایک سال کیا چیز ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرتدہ کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے دستخط موجود ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وغیرہ کے دستخط موجود ہیں، اور کچھ اور اکابرین کے، جو علماء کو 3 سال لگانے چاہیے۔ 1 سال لگائیں، یہ ہندوستان میں سدس العالم ہے، یہ اقوام عالم اس دنیا میں آباد ہے، یہ قابل ہے، کیونکہ 1 سال لگانے چاہیے ہندوستان میں تاکہ اقوام سے واقف ہو، اونچ نیچ سے واقف ہو۔ 1 سال لگائیے عربستان میں تاکہ ان کے کریم اخلاق، ان کے نرم اخلاق، ان کے اسلامی مزاج سے واقف ہو، اور 1 سال لگائے اعدائے اسلام کے ملک میں تاکہ ان کے طور طریقے سے واقف ہو، ان کی جو ہے اونچ نیچ سے واقف ہو۔ تو یہ 3 سال کو بڑی چیز نہیں، اور آپ تو 20 سال لگائے ہوئے، 50 سال لگائے ہوئے، 60 سال لگائے ہوئے، آپ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ نورانی قاعدے سے لے کر بخاری تک، حمدوانی سے لے کر بخاری تک سال گنو گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے سال ہو گئے؟ لہذا ہم تو ایک درخواست کریں گے کہ اندر اتر کر دیکھو امت کا حال کیا ہے۔ سورہ فاتحہ حضرت مولانا جب ہم کسی چیز کا اوپر مضبوطی سے جم جایا کرتے صاحب تفسیر کون ہے؟ شروع کر دیا کرتے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کسی دیہات میں اجتماع کرنے گئے تھے، دیوبند کے کسی دیہات میں غلہ اسکیم کا جو نظام چلتا تھا، حضرت مولانا انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پکڑ کے رو رہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تہجد ہوا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے رد شافعیت میں، ثبوت حنفیت میں ہم لگے رہے، امت کو تو کلمہ بھی آتا ہے۔ دیوبند کے دیہات میں گئے اور کہنے لگے ہم تو اس میں لگے رہے، یہ دلائل، یہ ثبوت، یہ ثبوت، یہ ثبوت، آخر کوئی تو مجبوری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 27 غزوات میں خود جا رہے، اس لیے ہماری ضرورت ہے امام نہیں تو اقتدا کس کی، اور مقتدی نہیں تو ہم امام کس کے۔ اگر ایک مرد کو ضرورت ہے عورت کی تو عورت کو بھی ضرورت ہے۔ ایک مریم ایک ایسی عورت ہے جس سے مرد کے بغیر عیسیٰ آئے، دوسری کو عورت کو بتا دو نا۔ ایک آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا مرد ایسے بتاؤ کہ عورت کے بغیر عورت آئی ہو، حضرت آدم ہیں ایسے،
لے مریم بھی، وہ حضرت حوا بھی. بھائی ضرورت ہے دونوں کو، عوام کی بھی ضرورت ہے، عوام کو بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے، علماء کو بھی ضرورت ہے. اور ہم کس کو پڑھائیں؟ 9 مہینے ہمارے پاس ہی بچے رہتے ہیں تو مطالعے کا اہتمام، سونا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ صبح بخاری شریف پڑھانی ہے، مسلم شریف پڑھانی ہے، صبح سراجی پڑھانی ہے، صبح آدمی کو سامنے جانا ہے، حالانکہ کچھ نہیں جانتے آپ. ایمان پر بھائی ضرورت ہے، آپ تو درگزر سے کام لیتے ہوئے. وعدہ کیا ہے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود پہنچ جاتے ہیں. ابھی میں نے سنا نا آپ کو ابتدا میں، باراتی چلائے نہیں جا رہے، خود جا رہے. ادھر بھی کوئی اجتماع نہیں ہو رہا، ادھر بھی نہیں، دونوں کا اجتماع ہو رہا ہے. سراسر چال ہے اس زمانے کے اندر. یہ شیطان نے مسلمانوں کو بڑے آدمی آئے دھوکے میں ڈالا ہے بڑے کہ حضرت کے ہمارے پاس اندر ایمان ہے، اگر چہرے سے نظر نہیں آتا. کہنے لگے آپ کون سے مذہب کے، کون سے فرقے کے لوگ ہیں، کون سے مذہب کے، کون سے مسلک مشرق کے ہیں. کہنے لگے سیدھی زبان میں، چلے گئے اللہ ان کی مغفرت. ہمارے اندر ایمان بنا ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. آپ ہمارے وہ افسر چوک گیا، اس نے کھولا اپنا موبائل. حضرت دوبارہ لو بھائی دوبارہ سن لو، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. بھائی ہم تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق تشریف لے گئے، کہنے لگے رفع یدین نہیں ہوگا اس مسجد میں، آمین بالجہر نہیں ہوگا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی مسجد ہے، ان کا مذہب نہیں تھا، میں ان کی اتباع کروں گا. باہر سے چل کر اندر عائد ذکر نعمان آپ پڑھتے رہتے ہیں. باہر اثر کرتا ہے. مشک ہے مشک، یہ نہیں کہا یہ تھے یہ تھے. کیا قربت ہے، کیا محبت. ہاتھ پابند ہے، یہ اسلام پڑھتے رہتے ہیں ابو داؤد شریف وغیرہ میں، دوسری کتابوں میں. کسی نے آ کر سنایا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت انہوں نے تو 4 رکعت پڑھا دی. کیوں؟ حضور نے 2 پڑھائی، صدیق اکبر نے 2 پڑھائی، حضرت عمر نے 2 پڑھائی، اور ابتدائے خلافت میں انہوں نے بھی 2 پڑھائی. 4 کیوں پڑھا دی؟ موقع آیا نماز پڑھنے کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 پڑھ لی. لوگ تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں. کہنے لگے حضور آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ غلط کیا اور آپ کیوں پڑھ لی؟ فرمایا الخلاف شر، الخلاف شر. امام سے خلیفہ سے اختلاف کرنا چاہیے. وہ تو وجوہات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کوئی جائیداد خرید لی تھی، کوئی ایسی جو ہے چیز بنا لی تھی جس سے آپ وہاں کے مقیم بن گئے. تو بھائی ہم تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ سارا فقہ حنفی ان پر ہے. مزاج میں کس درجے کی گنجائش ہے، یوں کہہ رہے یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، لیکن جب نماز پڑھنے کی نیت باندھی تو 4 پڑھی. یہ نہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم یوں کہتے ہیں یہ کیا 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 کیا. ہم تو درگزر کرنے کا مزاج بنائیں گے. کیوں؟ سجدہ سہو کون سی نماز میں نہیں ہے سوائے جنازے کی سب جگہ ہو جائے اور کسی سے ہو جائے. بار بار کہتے این اللہ. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے نہیں ہوگا. نہیں جی، چوپ بول تو سب سے وہ میاں بیوی جن میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی ہے، شروع میں کیا بکریاں خریدی، ساری بکریاں خرید کر اس غلام کو ہدیہ کی. یہ فرمایا مجھے تمہارا ایک جملہ ایسا پسند. یہ جنگل میں رہنے والوں کا ایمان ہے، یہ گھر میں رہنے والی بچی کا ایمان ہے. ماں کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دو، عمر نہیں دیکھ رہے. بیٹی کہہ رہی این اللہ، اللہ تو دیکھ رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ منافقت ہے، منافقت. شادی کا لباس الگ ہو، مسجد کا لباس الگ ہو، یہ منافقت ہے، منافقت. اسکول کا اس میں کالجوں میں جانے کا اور دنیا بھر کے لباس الگ الگ پہنے جائیں اور یہ الگ الگ چیزیں پہنی جائیں، موقع محل کے اعتبار سے چلنا، یہ منافقت کا مزاج ہے. یہ کس کا مزاج ہے؟ حضرات صحابہ دنیا میں جہاں بھی رہا کرتے تھے ایک سے رہا. کیسے رہا کرتے تھے؟ ہمارا دین ماحول کے اعتبار سے، ہمارا دین ہمارا رہن سہن ماحول کے اعتبار سے ہو کر رہ گیا ہے. ان شادیوں میں جائیں گے،
ان کے اعتبار سے لباس پہن کر جا رہے، آفسوں میں جا رہے ان کے اعتبار سے اپنی عبادات کو کیے ہوئے، نہیں جی یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جگہ روزہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ سنتوں پر عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اندر کا بگاڑ ہے جو باہر ظاہر ہوتا ہے، یہ اندر کا